وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، تاکہ اللہ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ واقعی ایمان میں سچے ہیں، اور کافر کو مٹا دے۔ 140 نمبر آیت جو ہم نے پڑھی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں آج مسلمانوں کو زخم لگے ہیں، تمہارا نقصان ہوا ہے جانی، تو اس سے پہلے بھی تم بھی نقصان پہنچا چکے ہو ان کو، 70 تمہارے شہید ہوئے ہیں تو 70 ان کے بھی واسطے جہنم تم۔ یہ دنوں کی گردش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی ہے مومنوں کو، اور اللہ چاہتے تھا کہ تم میں سے کچھ شہداء بھی ہوں۔ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو چیک بھی کر لیا جائے کہ وہ اس میں کتنے سچے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو سچے مسلمان ہیں۔ اور اسی کا کنٹینیو یہ آیا مبارکہ ہے 141 نمبر، کیونکہ 140 کا میں نے خلاصہ بیان کیا، آیات کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ فرما رہے تاکہ اللہ خالص کر لے جو ایمان والے ہیں، اپنے لیے چن لے اور خالص کر لے ان کو اپنے ساتھ، اور جو کافر ہیں ان کو وقتی طور پر تو جو فتح ہوئی ہے، لیکن ان کو مٹا دے گا اللہ۔ تم جمے رہو، ولا تاہنوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم غموں میں پڑو نہ کمزور پڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تھوڑا سا جو الفاظ ہیں ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تمہیں حاص کر لے، خالص کر لے۔ مادہ ہے میم ہا سواد، دو کلمات آئے ہیں۔ المسو معنی خالص کر لینا، کسی چیز کو کھوٹ سے پاک کر دینا، اس کو ازما لینا، عیب سے پاک کر دینا۔ اگلا جو ہمارا روٹ ورڈ ہے وہ ہے یمحق الکافرین، تاکہ اللہ مٹا دے کافروں کو۔ یمحق جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مادہ اس کا میم ہا خوف ٹینچی والا ہے۔ 20 کلمات آئے ہیں۔ المحو معنی کٹنا اور کام ہو جانا۔ ان مہا کا ہم تہا کا معنی کام ہونا اور بٹ جانا۔ آیا مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ خاص کر لے، چن لے، خالص کر لے۔ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو ایمان لے آئے، سچے ایمان والے مومن۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹا دے کافروں کو۔ تھوڑا وقتی طور پر تو ان کو ملا تھا، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن پہ آگے چلیں گے، غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد احد ہوئی، پھر احزاب 5 ہجری میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ خیبر فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا الحمدللہ۔ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو ایسے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنی ہسٹری جو ہے وہ قرآن کے ذریعے معلوم ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے مشن آگے بڑھ رہا تھا تدریجاً آپ پر نازل کیا گیا، اعلیٰ قلبی کا، آپ کے قلب مبارک پر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو جیسے مشن بڑھ رہا تھا، جیسے پہلے بھی بات ہو چکی شروع میں، کہ ابن عباس کا قول جو کہ در منصور میں جلال الدین سیوطی اور اسی طرح امام طبری انہی کے نسبت سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلے مرحلے پر قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لا کر رکھ دیا گیا، پھر تدریجاً جس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی کرنا چاہتے تھے کہ قرآن اترتا رہا۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، 142 نمبر آیت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے بھی، اس وقت کے مومنوں سے بھی، آج جو ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ میں خود کر رہا ہوں، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ تو کیونکہ ڈیفینیٹلی خطاب جو ہے ان کے توسط سے ہم سب سے ہے۔ ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کیا اللہ آزمائش نہیں کرے گا تمہاری؟ کیا اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو تمہارے زبانی دعوے ہیں ان میں تم کتنے سچے ہو، کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے
کون ہے جو اپنے وعدے میں صبر کرنے والے ہیں تکلیفوں پر اور جم جانے والے ہیں؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جو روک کے رکھتے ہیں اپنے کو تھامے رکھتے ہیں کس وقت؟ جنگ کے وقت، تکلیفوں کے وقت، مشکلات کے وقت اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں، دین سے منحرف نہیں ہوتے ایسے لوگ جو روٹ پٹ ہیں اس میں، کیونکہ الحمدللہ یہ اگر میں اس کو ترجمہ کروں گا، حسیب تم جو ہے یہ بھی الحمدللہ اردو میں بولا جاتا ہے، حسیب تم خا سین با 109 کلمات آئے ہیں، الحساب یا الحسب جو ہے معنی کافی ہو جانا، اپنے حساب سے سمجھ لینا، میرے حساب سے یہ ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں میرے حساب سے یہ ہے، اللہ فرمانے تمہارے حساب سے تم جو سمجھ رکھا گیا ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یا اس کا کا ترجمہ جو ہے یا بھی یا کیا بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ ہے یا حسب تم نے اپنا حساب لگا رکھا ہے، میں وہی ترجمہ کروں گا جو اردو میں ہمارے قریب ترین ہے، ان کہ تدخل الجنہ کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہاں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ نے تو ابھی تمہاری سے اتنا جانچ پڑتال کی نہیں ہے کہ جو تمہارا دعویٰ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کا، کون ہے اس دعوے کے مطابق جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ کو علم تو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور جم جانے والے ہیں، استقامت دکھانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ فرمانے حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے تو بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے، ہاں، کہ جی ہم مسلمان، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ کیا آزمائے گا نہیں؟ اللہ نے تو یہ زندگی اس لیے بنائی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت 2 میں اللہ فرمانے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر لے کہ کون ہے جو تم میں اپنے دعوے میں سچا ہے، کون ہے جو بہترین اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہوں، کون ہے جو ایسا پرچہ اپنا حل کر لے کر آتا ہے۔ بہرحال سورہ عنکبوت کی جو ریفرنس کے طور پہ آیت ہم بیان کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے، اگلی دو آیت نمبر 2 میں نے بیان کی، آیت نمبر 3 میں، بے شک اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش کی تھی تاکہ اللہ ظاہر کر دے، ہاں، اللہ جانتا تو تھا کہ کون ہے سچے، دلوں کو دیکھتا ہے، ہاں، یعلم کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری جو آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے، اور جو دلوں کے خیالات ہیں ان کو بھی اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، ہاں، اور اللہ جان لے، اللہ ظاہر کر دے، ہاں، اللہ تم لوگوں کو دکھا دے، لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے اور تمہیں پتہ چل دے کہ کون ہے جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جو دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہاں، لیکن جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 31 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ ضرور تمہاری آزمائش کرے گا اور جانتے گا تاکہ پتہ چلے کہ تم میں کون ہے جو جہاد کے اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون ہے جو استقامت دکھاتا ہے، جم جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تکلیفوں میں، مشکل میں، جنگ کے وقت اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اللہ تمہارے ہر حالات کی، تمہاری تمام خبریں جو ہیں، جو تمہاری تمام زندگی ہے اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، بس اللہ سے دعا ہے، کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی اور دعا مانگتے ہیں جیسے حاسد کہ اللہ تو آسان حساب لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگتے ہیں آسان حساب، یہ آسان حساب کیا ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بس کھڑا کرے اور پرچے پہ نظر ڈالے اور پھر دیکھ کر اپنا رحم کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو ڈانپتے ہوئے ہمیں نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 143 آل عمران کی، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے موت کی کہ ہم جہاد کریں گے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ میں انشاءاللہ اس تھوڑا سا غزوہ احد پر اور بھی مزید بات کروں گا، لیکن اور آپ دیکھ لو کر رہے تھے تو آپ وہ موت آ گئی تمہارے پاس، وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کے جس کی تمنا کرتے تھے تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہاں، اللہ اکبر، تم نے دیکھ لیا اس موت کو اپنی آنکھوں سے، جو درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کیے تھے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو تاکہ ہم سیف پیچھے سے رہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ 50 لوگ تھے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تھے،
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اب ہوا یہ کہ جب جنگ مسلمانوں نے جیت لی، انشاءاللہ اس کے حالات بھی ہم پڑھیں گے اگلے اپنی جو ایپیسوڈ ہے ان میں کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم تو ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن اب تو دشمن جا ہی چکا ہے، بھاگ گیا، وہ پیٹھ پہ کے بھاگ رہے ہیں، اب وہاں واپس کب پلٹے گا؟ تو چلو مالک غنیمت میں ہم بھی ساتھ ہوئے، مسلمانوں کو مبارکیں بھی دیں اور کرے بھی۔ جیسے انہوں نے چھوڑا تو وہ دور سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت دائیں ہاتھ کے سپہ سالار تھے، جو اس کا دستہ تھا اس کے، انہوں نے بانپ لیا، کیونکہ بعد میں بھی ان کی جو جنگی فہم ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے ان کا فہم تھا اور کیسے اللہ کی تلوار ان کو قرار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا گیا، ان کو خطاب ملا سیف اللہ کہ اللہ کے تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے جانچ لیا کہ درہ خالی ہو رہا ہے، کچھ لوگ کم ہوئے ہیں، بہت کم لوگ عبداللہ بن زبیر اور صحابہ سمجھاتے رہے، کچھ لوگ اللہ نے سب کو بخش دیا ہوا، پہلے اپنا ذہن رکھ لیں۔ جیسے بنو حارثہ بنو سلمہ نے ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں جب آئی بات کہ ہم واپس پلٹ جائیں، کیونکہ 1000 تھا 3000 کے مقابلے میں، لیکن پھر 300 جو ہیں، عبداللہ بن ابی جو تھا منافق ترین انسان، منافقوں کا سردار تھا، وہ لے کے پلٹ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، مدینے میں رہ کر لڑنا تھا۔ اب مدینے میں ہوا یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی فیصلہ کیا تھا، لیکن مومن لڑنا چاہتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے کہ جی ہم جان کٹوا دیں گے، ہم اللہ کی راہ میں، تو اب کیا ہوا نقصان، لیکن آگے چل کے تمہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانو، وہ تو اللہ سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم نے اپنی آنکھوں کو سے دیکھ لیا۔ تمنا جو ہے، تمنونا جو ہے، تمنا بولا جاتا ہے اندازہ کرنا، میم نون یا، یہ کس کلمات آئے ہیں؟ اندازہ کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ تلقوح جو ہے اس کو بھی کافی دفعہ ہم نے دیکھ لیا، اس مادے کو کافی دفعہ اس پر غور و فکر کیا۔ لام کاف یا 146 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ لقاءً لقو میں کسی کو پا لینا، کسی سے ملاقات کرنا، ملاقات کسی سے ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ کہہ رہے تم اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے۔ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو۔ غزوہ احد، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر خون تھا اور اس کو نکال دو، ایک صحابی کے کتنے دانت شہید ہوئے۔ مسلمان ایسی بگڑ مچی کہ کسی کو سمجھ کچھ نہیں ہے، لیکن فوراً پلٹے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو سارے پلٹ آئے۔ کامل ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اور نبی رسول سب معصوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اے لوگوں دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ سلامتی مانگو ہمیشہ۔ ہاں جب جنگ چھڑ جائے، وقت ایسا آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، ہاں، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6351 ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے لگی ہو، بیماری لگ جاتی ہے نا، تو بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر دعا کرنی ہے تو یہ کرے کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے، اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر، اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت عطا کر، اور جب موت بہتر ہے تو مجھے اٹھا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت جو ہے یہ بڑی اہم آیت، اللہ اکبر، 144 نمبر۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل، اگر وفات پا جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ان قریب جو شکر گزار ہیں ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے رسول آئے۔ آپ کو جو فوقیت دی گئی، انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا، اس حدیث کو بھی بیان کروں گا، جو دوسرے رسول انبیاء پر تھے۔ آپ کو جب آپ معراج پہ گئے تو آپ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر آپ کو امام کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری دین کا مسئلہ ہے، جانوں کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ایک رسول ہیں۔ ہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری فوقیت ہے جس پہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، خلط کا لفظ جو ہے، تھوڑے سے الفاظ جو ہیں ان پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ خلط، خا، لام، واو، 28 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ معنی خلط، کوئی امت یا لوگوں کی جماعت جو پہلے گزر چکی ہو، کوئی بھی گزر چکا ہو اس کو لکھا ہے۔ افإن مات او قتل، اگر وہ وفات پا جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ انقلبتم، انقلبتم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔
ینقلبو قاف لام با 168 کلمات آتے ہیں۔ قلب شیء معنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھر جانا، پھیرنا، پلٹنا، پلٹانا۔ علا عقابکم، عقاب جو ہے عقب سے ہے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، انجام کار بھی سے آئے کہ عاقبت کیسے لوگوں کے انجام کار کیا ہوگا۔ عین کا با روٹ ورڈ ہے، 80 کلمات آئے ہیں تو اللہ کا وہ کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ یا ضرر جو ہے، ضرر جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، 74 کلمات قرآن میں ہیں، بدحالی، ضرر، نقصان، تکلیف، یہ سب آ جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، اور محمد ہیں ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا او قتلا، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ بل گھوم جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو بھی اپنی ایڑیوں پہ بل گھوم جائے گا نا، وہ جان لے کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنے نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ ایسے شکر گزار جو نہیں اللہ کی طرف رہیں گے، بڑے بڑے صدمے سہ جائیں گے، بادشاہ میں ملیں گے، ان شکر گزاروں کو عنقریب بہت بتا دے گا۔ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں، میں نے ان کو ایک اس لیے کیا تاکہ میں مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ 1241، 1242، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کا جو ہے حجرہ، اس میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کو کیا گیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ نبی جہاں پہ ہوتا ہے اسی کو وہیں پہ اس کا دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، امت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، امت کو ہدایتیں کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارے دلوں کے اندر پوست ہے، کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی مکاتب فکر کا بندہ ہو، کسی بھی مسلک سے مسلک ہو، مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، پورے ہر کوئی فرقہ واریت نہیں رہی، ہر ایک کھڑا ہو گیا، ہر ایک کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرے پورے دین کے لیے بھی اس طرح ہم سب کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلی اپنی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا